اللہ الرحمن الرحیم لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، معبودیت میں، عبادت میں کسی اور کو نہ پکاریے اور ہو جائیے پہلے مسلمانوں میں سے۔ پہلے مسلمانوں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنا از حد ضروری ہے، اور جن کی رخصت فرمائی ہے ان سے بھی باز رہنا از حد ضروری ہے۔ اور جامعیت کا پہلو یہ ہے کہ عظیمت کا پہلو یہ ہے کہ جن چیزوں سے رخصت ہے ان کو بھی اختیار کرنا نہیں چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور حرام ہر چیز جن گوشتوں کو حرام فرمایا ہے ان میں اگر رخصت یہ ہے کہ اگر انسان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور اپنی جان کے نکل جانے کا ڈر ہو تو حرام گوشت کھانا اتنا جائز ہے کہ اس سے اپنی جان کو بچایا جا سکے، اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کیا جا سکے۔ اگر یہ انسان مسلمان اس وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرتا ہے اور اس وقت بھی حرام نہیں کھاتا اور اپنی جان کو موت کی آغوش میں دھکیل دیتا ہے تو اس کو شہید کہا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اس نے عظیمت پر عمل کیا ہے۔ اس دنیا میں مسلمانوں پر جب کہ کوئی نہ کوئی آفات آتی ہیں، کوئی پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ ان کے عملوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس معاملہ میں کیا ہے۔ لوگ ایسی باتیں سوچ لیتے ہیں کہ فلاں بڑا دیندار ہے، فلاں بزنس مین ہے، یا فلاں لوگ ہیں، یا اکثر اور دنیا میں رہنے والے یا کمیونٹی میں رہنے والے اکثر لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، تو ہمارے اس گناہ کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کسی دیندار شخص کے کسی گناہ کرنے کی وجہ سے وہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ اسلام کی حدود و قیود ویسی ہی رہتی ہیں، اور اس پر اطلاق یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دیندار شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے یا اس کو کر رہا ہے تو اس کا گناہ اس پر ہوگا، نہ کہ وہ مسئلہ یا وہ کام یا وہ گناہ کا کام جائز ہو جائے گا۔ لوگوں کو متنفر کرنے، لوگوں کو سیدھی راہ سے اٹکانے کے لیے علماء کرام کی کثیر تعداد اس میں سرگرم ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ پیسے بٹورنا اور حرام کھانا ان کا شعار بن جاتا ہے۔ پھر اس حرام کھانے کی لت میں ایسے پڑتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ شاید وہ اللہ کے آگے سر جھکا لے، اپنے گناہوں پر ندامت لے لے، تو اس کا مواخذہ بھی ہوتا ہے۔ پھر انسان یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب والدین نیک ہوتے ہیں تو بچوں پر ان کا اثر ہوتا ہے، اگر والدین برے اعمال کرتے ہیں تو ان کا اثر نسل در نسل چلتا ہے، اور پھر اس کی پہچان ایسے ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص یا فلاں خاندان میں وہ مسائل ہیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں کئی مواقع پر تنبیہ فرمائی کہ اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ اس کام سے، اس چیز سے، اس عمل سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو بھی پوچھیں گے اور ہم آپ سے بھی مواخذہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔